کبھی سوچا ہے کہ ایک پروفیشنل اوسطاً روزانہ 120 سے زیادہ ای میلز بھیجتا اور وصول کرتا ہے؟ یہ صرف کوئی ٹول نہیں ہے، نہیں، یہ تو ہماری ڈیجیٹل پہچان کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے۔ تو چلیں آج ذرا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل خط کو اچھے طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ 1972 آخر یہ سال اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہی وہ سال تھا جب ڈیجیٹل خط یعنی کہ ای میل پیدا ہوئی۔ جی ہاں، رے ٹاملنسن نام کے ایک انجینئر نے تاریخ کی پہلی نیٹ ورک ای میل اسی سال بھیجی تھی۔ اور بس اس دن سے لے کے آج تک اس ایک ایجاد نے ہماری پروفیشنل زندگیوں کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ ہمارے بات چیت کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل خط آخر ہے کیا اور یہ پرانے طریقوں سے اتنا بہتر کیوں مانا جاتا ہے۔ ذرا ان دونوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے ڈاک والا خط جسے پہنچنے میں دن لگ جاتے تھے اور پیسے بھی خرچ ہوتے تھے، اور دوسری طرف ہے ای میل جو سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی تقریباً مفت۔ اور سب سے زبردست بات، ایک ہی میسج آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہے! اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 1972 میں پہلا ٹیسٹ میسج گیا، پھر 90 کی دہائی آئی تو ہاٹ میل اور یاہو نے اسے ہر عام انسان کی پہنچ میں دے دیا۔ اور سوچیں 1996 تک دنیا بھر میں ڈاک والے خطوں سے زیادہ ای میلز بھیجی جا رہی تھیں۔ واقعی یہ کسی انقلاب سے کم تو نہیں تھا۔ اچھا، تو اب جب اس کی اہمیت سمجھ آ گئی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ڈیجیٹل ایڈریس کیسے بنایا جائے، وہ ایڈریس جو کسی کا بھی پہلا امپریشن بناتا ہے۔ اس کے لیے بس 3 آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، جی میل یا آؤٹ لک جیسا کوئی اچھا سروس پرووائڈر چن لیں۔ دوسرا، ایک پروفیشنل سا یوزر نیم سوچیں، اور تیسرا، اسے ایک مضبوط پاسورڈ لگا کر محفوظ کر لیں۔ دیکھیں، یوزر نیم کی اہمیت کو بالکل کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف لاگ ان کے لیے نہیں ہوتا، یہ کسی کا بھی ڈیجیٹل فرسٹ امپریشن ہے جو اس کی سنجیدگی اور پروفیشنل سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیں اب ایک ای میل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، اس کے الگ الگ حصوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہر حصے کا آخر کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ٹو فیلڈ۔ یہاں اس شخص کا ای میل ایڈریس آتا ہے جسے میسج بھیجنا ہے، اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہاں ایک حرف کی بھی غلطی ہوئی تو سمجھے میسج گیا ہی نہیں۔ پھر آتی ہے سبجیکٹ لائن یعنی کہ موضوع۔ یہ آپ کے پورے پیغام کی ایک چھوٹی سی سمری ہوتی ہے۔ ایک اچھی پروفیشنل ای میل میں یہ جگہ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسی سے تو پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ ای میل آخر کس بارے میں ہے۔ اچھا، یہ سی سی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کاربن کاپی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں بس بات چیت سے باخبر رکھنا ہوتا ہے، یعنی ان دا لوپ۔ ان سے جواب کی امید نہیں ہوتی۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، ٹو اور سی سی میں جتنے بھی ایڈریس ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے بی سی سی یعنی بلائنڈ کاربن کاپی۔ یہ سمجھیں ایک خفیہ ہتھیار ہے۔ اس فیلڈ میں جن لوگوں کو آپ ایڈ کرتے ہیں ان کے ایڈریس باقی کسی کو نظر نہیں آتے۔ اس طرح ان کی پرائیویسی محفوظ رہتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خفیہ ٹول کو استعمال کب کرنا ہے؟ اس کا سب سے بہترین استعمال تب ہوتا ہے جب کسی بڑے گروپ کو ای میل کرنی ہو جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، جیسے کوئی نیوز لیٹر بھیجنا ہو یا کسی ایونٹ کا انویٹیشن۔ اب بات کرتے ہیں ای میل کے کچھ ایسے اصولوں کی جو کہیں لکھے نہیں ہوتے مگر سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ انہیں نیٹیکیٹس بھی کہتے ہیں۔ ان کو سمجھنے سے ہماری کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ایک پروفیشنل ای میل کو بھی اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی ایک ہاتھ سے لکھے خط کو دی جاتی ہے۔ یہ بات کسی کے بھی پروفیشنل رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ بنیادی اصولوں پر جلدی سے نظر ڈالتے ہیں۔ پیغام ہمیشہ چھوٹا اور صاف لکھیں۔ کوئی پروفیشنل سا فونٹ استعمال کریں۔ بھیجنے سے پہلے گرامر اور سپیلنگ ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ اور ہاں، سارے لفظ کیپٹل میں کبھی مت لکھیں کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا۔ اور آخر میں ہمیشہ ایک اچھے سلام اور اپنے نام کے ساتھ ای میل ختم کریں۔ چلیں جی، اب آخری حصے پر آتے ہیں۔ ای میل لکھنے کے بعد اسے بھیجنے اور ملنے والے جوابات کو ایک پرو کی طرح کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں 3 بہت اہم بٹن ہیں۔ رپلائی دبانے سے جواب صرف اس شخص کو جائے گا جس نے ای میل بھیجی تھی۔ رپلائی آل سے آپ کا جواب بھیجنے والے کے ساتھ ساتھ ٹو اور سی سی والے ہر بندے کو چلا جائے گا۔
اور فارورڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو ملی ہوئی ای میل آپ آگے کسی بالکل نئے شخص کو بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ضروری مشورہ، رپلائی آل کا بٹن دبانے سے پہلے 100 بار سوچیں، خود سے پوچھیں کیا میرا جواب ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے؟ اکثر اس کا جواب نہیں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی بعض اوقات بڑی پریشانی کھڑی کر دیتی ہے۔ آخر میں بس ایک سوال، ذرا اپنی آخری بھیجی ہوئی ای میل کو یاد کریں، کیا اس نے واقعی ایک اچھا تاثر چھوڑا؟ یاد رکھیے گا، ہر ای میل ہماری ڈیجیٹل پہچان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہے۔